بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جود اعرابی، ایک دیہاتی آدمی کی سخاوت۔ جودن کے معنی سخاوت، ایک بدو آدمی کی سخاوت۔ حدثنی مروان بن حفصة وكان لي صديقا قال، مجھ سے مروان بن حفصہ نے بیان کیا، وكان لي صديقا، اور وہ میرے دوست تھے، قال، وہ فرماتے ہیں، كان المنصور قد طلب معن بن زائدة طلبا شديدا وجعل فيه مالا، خلیفہ منصور نے معن بن زائدہ کو خوب تلاش کیا یا خوب طلب کیا، وجعل فیہ، اور اس کے سلسلے میں مال متعین کر دیا۔ خلیفہ منصور نے قد طلب، معن بن زائدہ کو طلب کیا یا تلاش کیا، طلبا شدیدا، خوب تلاش کیا، وجعل فیہ مالا، اور معن بن زائدہ کے سلسلے میں مال متعین کر دیا۔ فحدثنی معن بن زائدة بالیمن انہ اضطر لشدة الطلب الى ان قام في الشمس حتى لوحت وجهه وخففت عارضيه ولحيته۔ معن بن زائدہ نے مجھ سے یمن میں بیان کیا، مجھ سے بتایا۔ فحدثنی معن بن زائدة بالیمن، معن بن زائدہ نے مجھ سے یمن کے اندر بیان کیا، یعنی اصبہانی سے بیان کیا۔ یہ جو اصبہانی ہے ان سے جو ہے معن بن زائدہ نے بیان کیا۔ فحدثنی معن بن زائدة بالیمن، معن بن زائدہ نے مجھ سے یمن کے اندر بیان کیا، انہ اضطر لشدت الطلب، یہ کہ وہ بہت زیادہ تلاش کرنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا ہے اس بات کی طرف، الی ان قام، اس بات کی طرف کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے، فی الشمس، دھوپ میں، حتی لوحت وجہہ، یہاں تک کہ دھوپ نے اس کے چہرے کو جھلسا دیا ہے، وخففت عارضیہ ولحیتہ، اور اس کے دونوں رخسار اور اس کی داڑھی ہلکی ہو گئی ہے، ہلکی پڑ گئی ہے۔ وَلَبِسَ جُبَّةَ صُوفٍ غَلِيظَةً، اور اس نے اون کا ایک موٹا جبہ پہن لیا ہے۔ وَرَكِبَ جَمَلًا مِّنَ الْجِبَالِ النَّقَّالَةِ، اور بار برداری والے ایک اونٹ پر سوار ہوا۔ لِيَمْضِيَ إِلَى الْبَادِيَةِ فَيُقِيمُ بِهَا، تاکہ وہ دیہات کی طرف جائے پھر وہیں قیام پذیر ہو جائے۔ فیقیم بہا، فیقیم بہا، پھر وہ وہیں قیام پذیر ہو جائے۔ لیمضی الی البادیۃ فیقیم بہا، تو وہ تاکہ وہ دیہات جا کر قیام کرے، یعنی دیہات جائے پھر وہیں قیام کرے۔ وکان قد ابلی فی حرب یزید بن عمر بن حبیرۃ بلاء حسنا، اور یزید ابن عمر بن حبیرہ نے ایک جنگ میں بہت ہی اچھا، بہت ہی عظیم کارنامہ انجام دیا تھا۔ بلاء حسنا، بہت ہی اچھا کارنامہ انجام دیا تھا۔ غاض المنصور، منصور غصہ ہو گیا، یعنی خلیفہ منصور غصہ ہو گیا۔ وجد فی طلبہ، اور اس کی تلاش میں پوری کوشش کی، ان کے ڈھونڈنے، یعنی معن بن زائدہ کے ڈھونڈنے میں خلیفہ منصور نے پوری کوشش کی۔ وجد فی طلبہ، اور پوری کوشش کی ان کے ڈھونڈنے میں۔ قال معن، معن کہتے ہیں، معن بن زائدہ کہتے ہیں، فلما خرجت من باب حرب تبعنی اسود متقلدا سیفا حتى اذا غبت عن الحرس قبض على خطامی جملی فاناخه وقبض علی۔ تو جب فلما خرجت من باب حرب، تو جب میں جنگ کے دروازے سے نکلا، تبعنی اسود متقلدا سیفا، ایک کالے آدمی نے تلوار لٹکا کر یا تلوار لٹکائے ہوئے میرا پیچھا کیا۔ حتی اذا غبت، یہاں تک کہ جب میں عن الحرس، چوکیداروں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا،
حتیٰ اذا غبت عن الحرس، یہاں تک کہ جب میں چوکیداروں کی نگاہوں سے غائب ہو گیا، قبض علی خطام جملی، اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. خطام خطم کے معنی نکیل. اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی. فاناخہ، اس کو بٹھا دیا، اونٹ کو بٹھا دیا. وقبض علی، پھر اس نے مجھے پکڑ لیا، اسی کالے آدمی نے. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، ما لک، تم کو کیا ہو گیا ہے. یعنی مان بن زائدہ نے اس کالے آدمی سے کہا، ما لک، تم کو کیا ہو گیا ہے. قال، اس نے کہا، انت طلبت امیر المؤمنین، تم ہی امیر المؤمنین کی مطلوبہ شے ہو، یعنی امیر المؤمنین کو تمہاری ہی تلاش ہے. انت طلبت امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو تمہاری ہی تلاش ہے. قلت، میں نے کہا، ومن انا حتی یطلبنی امیر المؤمنین، میں کہاں، میں کون ہوں. ومن انا، میں کون ہوں جو امیر المؤمنین مجھے تلاش کر رہے ہیں. ومن انا حتی یطلبنی امیر المؤمنین، میں کون ہوں جو امیر المؤمنین مجھے تلاش کر رہے ہیں. قال، اس کالے آدمی نے کہا، معن بن زائدہ، تم تو معن بن زائدہ ہو، یعنی انت پوشیدہ، تم تو معن بن زائدہ ہی ہو. فقلت، تو میں نے کہا، یا ھذا اتق اللہ وأین انا من معن، اے شخص، اے آدمی، اللہ سے ڈرو. وأین انا من معن، کہاں میں اور کہاں معن بن زائدہ، یعنی معن بن زائدہ سے اور میرا کیا تعلق ہے. قال، اس شخص نے کہا، اس کالے آدمی نے، دع ھذا عنک، یہ ساری باتیں چھوڑو، یہ چھوڑو، یہ سب چھوڑو، یہ ساری باتیں چھوڑو. فانا واللہ اعرف به منک، میں خدا کی قسم تم کو جانتا ہوں. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، فإن كانت القصة كما تقول، اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. یعنی معن بن زائدہ نے اس کالے آدمی سے کہا، فإن كانت القصة كما تقول، اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. فهذا جوہر حملته معی، تو یہ قیمتی موتی ہے جس کو میں اپنے ساتھ اٹھا لایا ہوں، یعنی جو میرے پاس ہے. حملته معی، جس کو میں اپنے ساتھ اٹھا لایا ہوں، یعنی جو میرے پاس ہے. تو یہ قیمتی موتی جو میرے پاس ہے. یفی باضعاف ما بذلہ المنصور لمن جاء بی، تو یہ قیمتی موتی خلیفہ منصور جتنا مال خرچ کریں گے اس شخص پر جو مجھے لے کر جائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ کے برابر ہے. تو یہ قیمتی موتی اس سے کئی گنا زیادہ کے برابر ہے. وفا یفی، وفین کے معنی پورا کرنا. تو یہ قیمتی موتی جو میرے پاس ہے، یفی باضعاف، کئی گنا پورا کرے گی، جو خلیفہ منصور خرچ کریں گے اس شخص پر، لمن جاء بی، جو مجھ کو لے کر جائے گا، یعنی خلیفہ منصور کے پاس جو مجھے لے کر جائے گا، جتنا وہ خرچ کریں گے اس سے کہیں زیادہ یہ برابر ہے، کہیں زیادہ یہ قیمتی ہے. فہذا جوہر، تو یہ قیمتی موتی، حملتہ معی، جو میرے پاس ہے. یفی باضعاف ما بذلہ المنصور لمن جاء بی، خلیفہ منصور جتنا مال خرچ کریں گے اس شخص پر جو مجھے لے کر جائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ کے برابر یہ موتی ہے. فخذہ، تو تم اس کو لے لو. ولا تسفک دمی، اور میرا خون مت بہاؤ. قال، اس کالے آدمی نے کہا، ہاتھی، اس کو لاؤ، دے دو مجھے. فاخرجتہ الیہ، تو میں نے اس موتی کو نکال کر اس کو دے دیا. فنظر الیہ ساعۃ، تو اس نے تھوڑی دیر اس موتی کی طرف غور سے دیکھا. وقال، اور کہا، صدقت فی قیمتی، تم نے اس کی قیمت کے بارے میں سچ کہا. ولست قابلہ حتی اسألک عن شیء، اور میں اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوں، یعنی اس موتی کو میں قبول کرنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ میں تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں، یا کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کروں، مانگوں. فإن صدقتنی اطلقتک، اور اگر تم نے میرے بارے میں یا مجھے میرے بارے میں سچ کہا، اطلقتک، تو میں تم کو چھوڑ دوں گا.
فَإِن صَدَقْتَنِي اگر تم نے میرے بارے میں سچ کہا اطلقتک تو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ فَقُلْتُ تو میں نے کہا قل کہیے، قال اس کالے آدمی نے کہا ان الناس قد وصفوک بالجود، بے شک لوگ تمہاری صفت یعنی تمہاری صفت بیان کرتے ہیں سخاوت کے ذریعے، یعنی تم کو تمہاری سخاوت لوگوں کے اندر عام ہے، تمہارا سخی ہونا یہ لوگوں کے اندر عام ہے۔ قد وصفوک بالجود، لوگ تم کو بیان کرتے ہیں یا تم کو بتاتے ہیں بالجود سخی۔ فاخبرنی هل وهبت قط مالک کلہ، تو مجھ کو بتاؤ کیا تم نے کبھی بھی اپنا پورا مال ہبہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی اسود متقلد سیفا، یہ مان بن زائدہ سے کہہ رہا ہے۔ فاخبرنی هل وهبت قط مالک کلہ، تو مجھ کو بتاؤ کیا تم نے اپنا پورا مال کبھی بھی ہبہ کیا ہے؟ فقلت تو میں نے کہا لا، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ قال پھر اس شخص نے کہا، اس کالے آدمی نے، فنصفہ، اس کا آدھا یعنی مال کا آدھا تم نے خرچ کیا ہے کبھی؟ قلت میں نے کہا نہیں، لا، نہیں۔ قال پھر اس نے کہا فثلثہ، تو اس کا تہائی حصہ ثلث؟ قلت میں نے کہا لا، نہیں، ایسا بھی نہیں کیا۔ حتی بلغ العشر، یہاں تک کہ 10 تک پہنچ گیا، یعنی 10ویں حصے تک پہنچ گیا وہ شخص، نصف پھر ثلث پھر 10ویں حصے تک وہ شخص پہنچ گیا، اتنا بھی نہیں خرچ کیا ہے۔ فاستحیت، تو میں شرمندہ ہوا، مجھے شرمندگی محسوس ہوئی۔ فقلت، تو میں نے کہا اظن انی قد فعلتہ یا ھذا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اے شخص، مجھے گمان ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے اے شخص۔ فقال، تو اس نے کہا ما اراک فعلتہ، مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہوگا۔ انا واللہ راجل، خدا کی قسم میں تو پیدل چلنے والا شخص ہوں۔ انا راجل انا واللہ راجل، میں تو پیدل چلنے والا شخص ہوں۔ ورزقی من ابی جعفر 20 درہما، اور میری تنخواہ ابو جعفر کے جانب سے 20 درہم مقرر ہے۔ وہذا الجوہر قیمتہ 1000 دنانیر، اور یہ موتی جس کی قیمت لاکھوں دینار ہے۔ وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك ولجودك الماثور عنك بين الناس، اور میں نے اس کو تمہارے لیے ہبہ کر دیا۔ یہ کالا آدمی جو نکلا تھا تلوار لٹکا کر، وہ کہہ رہا میں نے اس کو یعنی اس قیمتی موتی کو لکا تمہارے لیے ہبہ کر دیا۔ وَوَهَبْتُكَ لِنَفْسِكَ، اور میں نے تم کو تمہاری جان کے لیے ہبہ کر دیا۔ وَلِجُودِكَ الْمَأْثُورَ عَنْكَ بَيْنَ النَّاسِ، اور تمہاری اس سخاوت کی وجہ سے جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، میں نے تم کو ہبہ کر دیا تمہاری جان کے لیے، اور تمہاری اس سخاوت کی وجہ سے، تمہاری جان کی وجہ سے اور تمہاری اس سخاوت کی وجہ سے جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ وَلِجُودِكَ الْمَأْثُورَ عَنْكَ بَيْنَ النَّاسِ، تمہاری اس سخاوت کی وجہ سے جو لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ فِي الدُّنْيَا أَجْوَدَ مِنْكَ، اور تم جان لو کہ دنیا میں تم سے زیادہ سخی بھی ہیں، تم سے کہیں زیادہ سخی بھی لوگ ہیں۔ اور تم جان لو کہ دنیا میں تم سے زیادہ سخی لوگ ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ نَفْسُكَ، تو تمہارا نفس اعجاب پسندی میں مبتلا نہ ہو، تمہارا نفس اعجاب نفسی میں مبتلا نہ ہو، یعنی عجب پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ وَلِتَحْقِرْ بَعْدَ هَذَا كُلَّ شَيْءٍ تَفْعَلُهُ، اس کے بعد ہر وہ چیز جو تم خرچ کرو اس کو معمولی نہ سمجھنا، معمولی وَلِتَحْقِرْ، اور معمولی سمجھو اس کے بعد ہر وہ چیز جس کو تم خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو تمہارے اندر جو تم اس کے بعد کچھ خرچ کرو تو تم اس کو معمولی سمجھو۔ وَلِتَحْقِرْ، اور حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، یعنی حقیر مت سمجھو۔ بعد ھذا کل شیء، اس ہر اس چیز کے بعد تفعلہ، جس کو تم کرو یعنی جس کو تم خرچ کرو۔ ولا تتوقف عن مکرمۃ، اور کارناموں سے مت رکنا۔ ثم رمى بالعقد في حجری،
پھر اس نے اس ہار کو میری گود میں پھینک دیا، یعنی اس قیمتی موتی کو میرے گود میں پھینک دیا، یعنی اس کالے شخص نے معن بن زائدہ کی گود میں پھینک دیا۔ وخلى خطام البعیر وانصرف، اور اس نے میرے اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دیا، وانصرف، اور واپس ہو گیا، یعنی اس کالے شخص نے میرے اونٹ کی نکیل کو چھوڑ دیا، وانصرف، اور واپس ہو گیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا ھذا قد واللہ فضحتنی، اے شخص خدا کی قسم تم نے مجھ کو ذلیل کر کے رکھ دیا، میری شان مار دی تم نے۔ فضحتنی، مجھ کو رسوا کر دیا۔ وَلَسَفْكُ دَمِي أَهْوَنَ عَلِيَّ مِمَّا فَعَلْتَ، وَلَسَفْكُ دَمِي أَهْوَنَ عَلِيَّ مِمَّا فَعَلْتَ، میرا خون بہہ جانا یہ مجھ پر زیادہ آسان ہے اس کے مقابلے میں جو تم نے کیا، یعنی جو میری رسوائی کی۔ وَلَسَفْكُ دَمِي، اور یقیناً میرے خون کا بہہ جانا، اہونا زیادہ آسان ہے، علیہ مجھ پر، مما فعلت اس چیز کے مقابلے میں جو تم نے کیا۔ فخذ، تو تم لے لو، ما دفعتہ الیک، جو میں نے تم کو دیا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں معن بن زائدہ اس کالے شخص کہہ رہے ہیں، فخذ، تو تم لے لو، ما دفعتہ الیک، جو میں نے تم کو دیا ہے، فانی غنی عنہ، تو میں اس سے بے نیاز ہوں۔ فضحک، تو وہ شخص ہنسا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، اردت ان تکذبنی فی مقالی ھذا، تم چاہ رہے ہو یہ کہ تم مجھ کو جھوٹا ثابت کر دو، فی مقالی ھذا، میری اس گفتگو میں۔ اردت، تم چاہ رہے ہو، ان تکذبنی، یہ کہ تم مجھ کو جھوٹا ثابت کر دو، فی مقالی ھذا، اس گفتگو میں تم چاہ رہے ہو کہ تم مجھ کو جھوٹا ثابت کر دو۔ واللہ لا آخذہ، خدا کی قسم میں اس کو نہیں لوں گا، ولا آخذ بمعروف ثمنا ابدا، اور میں کسی بھلائی کے بدلے میں قیمت کبھی نہیں لیتا ہوں، یا میں کسی بھلائی کے بدلے میں کبھی بھی کوئی قیمت لینے والا نہیں۔ ومضى، یہ باتیں کہہ کر وہ گزر گیا، گزر گیا یعنی چلا گیا۔ فواللہ لقد طلبته بعد ان امنت، تو خدا کی قسم، لقد طلبته، میں نے اس کو تلاش کیا، ڈھونڈا، بعد ان امنت، اپنے مامون ہو جانے کے بعد، بعد ان امنت، اپنے مامون ہو جانے کے بعد، ان باتوں سے مامون اور مطمئن ہونے کے بعد میں نے اس کو خوب تلاش کیا۔ وبذلت لمن جاءني به ما شاء فما عرفت له خبرا وكأن الأرض ابتلعته، وبذلت لمن جاءني به ما شاء، اور میں نے من چاہی قیمت خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا اس شخص پر جو اس شخص کو میرے پاس لے کر آئے گا، اور میں اس شخص کو لانے پر من چاہی قیمت خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا جو اس کالے شخص کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ وبذلت، اور میں نے خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا، ما شاء، من چاہی قیمت، لمن جاءنی بھی، اس شخص پر جو میرے پاس اس شخص کو لے کر آئے گا، یعنی اس کالے شخص کو لے کر آئے گا۔ فما عرفت له خبرا، پھر مجھے اس کے بعد کوئی خبر نہیں پتہ چلی، یعنی پھر اس کے بعد کوئی سراغ نہیں ملا، فما عرفت له خبرا، پھر اس کے بعد مجھے کوئی سراغ نہیں ملا۔ وَكَأَنَّ الْأَرْضُ ابْتَلَعَتْهُ، گویا کہ زمین نے اس کو نگل لیا، گویا کہ زمین نے اسے نگل لیا، کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی پتہ نہیں ملا اس کے بعد، گویا کہ زمین نے اس کو نگل لیا۔ فواللہ، خدا کی قسم میں نے اس کو خوب طلب کیا اپنے مطمئن ہو جانے کے بعد، اور میں نے عزم کر لیا من چاہی قیمت کو خرچ کرنے پر اس شخص پر جو میرے پاس اس کو لے کر آئے گا۔
فما عرفت له خبرا، تو اس کے بعد مجھے کوئی سراغ نہیں ملا، وَكَأَنَّ الْأَرْضُ ابْتَلَعَتْهُ، اور گویا کہ زمین نے اس کو نگل لیا، اس شخص کو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ میرا 13واں سبق تھا جو الحمدللہ آج پورا ہو گیا مع ترجمہ کے۔ اب انشاءاللہ آگے کے بھی سبق ڈالے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔